السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11ویں تراویح۔ آج کا بیان 13ویں پارے کے نصف سے 14ویں پارے کے نصف تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار پر ان کے کرتوت کی وجہ سے ایک نہ ایک آفت آتی رہتی ہے اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ منکرین بڑی چالیں چلا کرتے ہیں، لیکن اصل فیصلے کی تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ سورہ رعد کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا آغاز بھی قرآن سے ہوا کہ قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر نازل فرمایا ہے تاکہ آپ تمام لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان و ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئیں۔ ارشاد باری یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اس صورت کے آغاز میں رسالت و نبوت کی چند مزید خصوصیات بیان کی گئی ہے اور پھر مضمون توحید بیان ہوا ہے۔ اثبات توحید کے لیے حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے شواہد پیش کیے گئے۔ توحید کی فضیلت اور کفر و شرک کی مذمت مثالوں کے ذریعے واضح کی گئی۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا بھی ذکر ہے، جیسے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، جس سے دعا کے یہ آداب معلوم ہوئے کہ دعا گڑ گڑا کر کی جائے، اس کے ساتھ اللہ کی حمد بھی بیان کی جائے۔ سورہ ابراہیم کے آخری رکوع میں اہل مکہ کو پچھلی قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور انکار اور ضد کی صورت میں قیامت کے ہولناک عذاب سے ڈرایا گیا۔ اخیر میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے احکام پہنچاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگ عذاب سے ڈرائے جائیں اور لوگ اس بات کا یقین کر لیں کہ اللہ ہی معبود برحق ہے۔ اس کے بعد سورہ حجر شروع ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے جو حضور کی دعوت دین اور اسلام کا مذاق اڑاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دیوانگی کی تہمت لگاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے منکرو، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ کا ذکر ہے جو اس نے اپنے نبی پر نازل فرمایا، اور یہ کہ اللہ ہی خود اس کا محافظ اور نگہبان ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ منکرین کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہوں اور ان کی دھمکیوں کا مطلق اثر نہ لے۔ جو لوگ بہکے ہوئے ہیں وہ ابلیس کے پیروکار ہیں اور وہ جہنمی ٹھہریں گے۔ اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ رحیم اور درگزر فرمانے والا ہے، لیکن ساتھ میں اس کا عذاب سخت اور دردناک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو کفار مکہ کی باتیں سخت ناگوار گزرتی ہے اور آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اس کا مدعا یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی حمد و تسبیح میں مشغول رہیں اور تازیست اس کی عبادت و بندگی میں وقت گزارے۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اس کے بعد سورہ نحل شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ کا حکم آ چکا، تم جلدی نہ مچاؤ، اللہ کی ذات پاک ہے، تمہارے شرک سے بہت بالا تر ہے، بالا و برتر ہے۔ نادانو، تم عذاب کا تقاضا کر رہے ہو، یاد رکھو وہ وقت اب دور نہیں جب تم اپنی سرکشی اور بدعمالی کی سزا پاؤ گے۔ تم ناشکر گزار ہو حالانکہ تم اپنے رب کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ اس نے تمہارے آرام کے لیے اور تمہاری برادری کے لیے طرح طرح کی چیزیں اور جانور پیدا کیے، برداری کے لیے طرح طرح کی چیزیں اور جانور پیدا کیے۔ غور کرنے والوں کے لیے ان میں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اے مشرکو، ذرا گھوم پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا اور ان کی بستیاں
کس طرح اللہ نے الٹ کر رکھ دی۔ اللہ جب کسی چیز کو چاہتا ہے کہ وہ ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے۔ وَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے ساتھ بدسلوکی کے بارے میں مشرکوں کو تنبیہ فرماتا ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ذلت کرتے ہو اور اس کو مارے شرم کے دفن کرتے ہو۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اس کے بعد آسمان سے پانی برسانے، زمین کو ہرا بھرا کرنے اور چوپائیوں کو پیدا کرنے کا ذکر ہے۔ کس طرح ان کے پیٹ کی چیزوں یعنی گوبر لہو کے بیچ سے صاف ستھرا اور خوشگوار دودھ پینے والوں کے لیے اللہ نے مہیا فرمایا ہے۔ ارشاد باری ہے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ پھر مختلف پھل اور عمدہ کھانے کی چیزیں پیدا کرنے کا ذکر ہے، اور پھر شہد کی مکھی کا پہاڑوں اور درختوں میں چھتے لگانے اور ان سے شہد نکلنے کا ذکر ہے، جس شہد کے متعلق قرآن کہتا ہے فیہ شفاء للناس۔ اپنی نعمتوں کے ذکر کے ذریعے توحید کے فطری دلائل کے ساتھ تقسیم رزق کے بارے میں فرمایا گیا کہ تم سے بعضوں کو بعض پر رزق کے معاملے میں فضیلت دی، اور فرمایا کہ اللہ نے تمہارے واسطے تمہاری قسم سے عورتیں پیدا کی اور تم کو تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے آئے، اور تمہیں کھانے کو ستھری چیزیں دی، سو کیا جھوٹی باتیں مانتے ہیں اور اللہ کے فضل کو نہیں مانتے اور پوجتے ہیں اللہ کے سوا کو، ایسوں کو جو مختار نہیں ہے، جو اللہ کا انکار کر کے راہ راست سے لوگوں کو روکیں گے، ان کو ان کے عذاب کے سبب سخت عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو مبعوث کریں گے۔ یہ قرآن پاک ہر چیز کو بیان کرتا ہے تو سامان ہدایت بھی ہے، حجت بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی۔ اللہ پاک ہمیں نعمتوں کا استحضار نصیب فرما کر عقیدہ توحید میں پختگی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔